السلام علیکم۔ آج کی کہانی دادی اماں کی کہانیوں کا صندوق۔ دادی اماں کی کہانی کا صندوق ایک دلچسپ داستان۔ ایک پرانے گاؤں کے خاموش کچے راستے کے درمیان ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں دادی اماں اپنے بچوں اور پوتوں کے ساتھ رہتی تھی۔ گھر کے آنگن میں پرانا نیم کا درخت کھڑا تھا جو ہمیشہ سایہ دیتا۔ اس درخت کے نیچے دادی اماں سے چارپائی بیٹھ کر اون کاٹا کرتی تھی اور بچوں کو پیاری پیاری کہانی سناتی تھی۔ گاؤں کے سب بچے دادی اماں کو بہت پسند کرتے تھے، اور کیونکہ ان کی کہانی ہمیشہ سبق اور محبت سے بھری ہوتی تھی۔ ہر شام سورج ڈھلتا رہنے کے بعد سے بچے آنگن میں جمع ہو جاتے ہیں، دادی اماں کے گرد جمع ہو جاتے تھے۔ وہ سب بے صبری سے انتظار کرتے تھے اور کہاں آج دادی اماں کون سی کہانی سنائیں گی۔ دادی اماں کی آواز نرم اور دھیمی تھی، مگر ان کی میں عجیب سا جادو تھا جو بچوں کو اپنے ساتھ ایک نئی دنیا میں لے جاتا تھا۔ ایک دن بچوں نے آنگن کے کونے میں رکھا ہوا ایک پرانا صندوق دیکھا، اور صندوق کے گرد سے صندوق گھر سے ڈھکا ہوا تھا اور پرانا دکھائی دے رہا تھا۔ بچوں میں سے علی نے تجسس سے پوچھا، دادی اماں یہ صندوق کس چیز کا ہے اور اس میں کیا رکھا ہوا؟ دادی اماں مسکرائے اور آہستہ سے بولی، یہ میرا کہانی کا صندوق ہے جس میں بہت سی یادیں چھپی ہوئی ہیں۔ بچے حیران رہ گئے، انہوں نے کبھی ایسا صندوق نہیں دیکھا تھا جس میں سے کہانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ سب بچے سے ضد کرنے لگے کہ صندوق کھولا جائے اور انہیں بھی دکھایا جائے۔ اس میں کیا ہے؟ دادی اماں نے تھوڑی دیر بعد سوچا، پھر مسکرا کر صندوق کے قریب آئیں۔ انہوں نے پرانی چابی نکالی اور آہستہ سے صندوق کھولا۔ صندوق کے اندر پرانی کتابیں، خط، تصویریں، کچھ چھوٹے کھلونے رکھے ہوئے تھے۔ ہر چیز کے ساتھ ایک کہانی جڑی ہوئی تھی۔ دادی اماں نے ایک پرانی کتاب اٹھائی اور بچوں کو دکھاتے ہوئے بولی، یہ کتاب مجھے میرے والد نے دی تھی جو میں چھوٹی تھی۔ اس میں بہادری اور سچائی کی کہانی لکھی ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے ایک پرانا خط نکالا اور کہا، یہ خط میرے شوہر نے مجھے لکھا تھا جب وہ دور کام شہر کے لیے گئے تھے۔ اس خط میں محبت اور امید کی باتیں تھیں۔ بچے بڑی دلچسپی سے سب چیزیں دیکھ رہے تھے اور ہر چیز کی کہانی سننا چاہ رہے تھے۔ دادی اماں نے ایک چھوٹا سا لکڑی کا گھوڑا بھی نکالا، کافی پرانا ہو چکا تھا۔ انہوں نے بتایا، یہ کھلونا میرے بیٹے کا تھا جب وہ بچپن میں اس کے ساتھ کھیلتا تھا، مگر وقت کے ساتھ وہ بڑا ہو گیا اور کھلونے صندوق میں رہ گیا۔ بچے خاموشی سے کہانی سنتے رہے، ان کے دلوں میں عجیب سی خوشی اور تجسس پیدا ہوتا گیا۔ دادی اماں نے کہا، اس صندوق میں صرف چیزیں نہیں بلکہ یادیں اور سبق بھی محفوظ ہیں۔ ہر چیز ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتی ہیں زندگی کے بارے میں۔ پھر انہوں نے ایک پرانی تصویر نکالی جس میں پورا خاندان اکٹھا کھڑا ہوا تھا۔ سب لوگ ہنس رہے تھے اور خوش نظر آ رہے تھے۔ دادی اماں کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی۔ انہوں نے کہا، یہ وہ دن ہے جب سب اکٹھے رہتے تھے اور گھر میں ہمیشہ خوش اور خیر گونجتے تھے۔ بچوں نے محسوس کیا دادی اماں کے لیے یہ صندوق صرف لکڑی کا ڈبہ نہیں بلکہ زندگی کی کتاب تھا جس کے ہر صفحے پر ایک نئی کہانی لکھی ہوئی تھی۔ اس دن کے بعد بچے ہر شام دادی اماں سے صندوق کھولنے کی درخواست کرتے اور نئی کہانی سنتے، کبھی بہادری کی، کبھی دوستی کی، کبھی ایمانداری کی اور کبھی سچائی کی۔ ان کہانیوں سے بچوں کے دل میں اچھے اخلاق پیدا ہونے لگے اور دوسرے کی مدد کرنے لگے اور جھوٹ بولنے سے بچنے لگے۔ گاؤں کے لوگ بھی حیران ہونے لگے کہ بچے اتنے مہذب کیسے ہو گئے۔ ایک دن گاؤں کے استاد بھی دادی اماں کے پاس آئے اور بولے، آپ کی کہانی بچوں کی بہت اچھا سبق دے رہی ہیں اور آپ کا یہ صندوق واقعی قیمتی ہے۔ دادی اماں مسکرا کے بولی، اصل خزانہ چیزیں نہیں بلکہ وہ سبق ہیں جو ہم زندگی سے سیکھتے ہیں اور آگے بانٹتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، بچے بڑے ہوتے گئے، مگر دادی اماں کی کہانی ان کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہی۔ کئی سال بعد جب دادی اماں بوڑھی ہو گئی تو انہوں نے وہ صندوق اپنے پوتے علی کو دے دیا اور کہا، اس میں صرف چیزیں نہیں بلکہ زندگی کے سبق ہیں، انہیں سنبھال کر رکھنا اور آنے والی نسلوں کو سنانا۔ علی نے وعدہ کیا کہ وہ دادی اماں کی روایت کو جاری رکھے گا اور کہانی آگے سناتا رہے گا۔ اس دن سے وہ صندوق صرف دادی اماں کا نہیں بلکہ پورے خاندان کی یادوں کا اور محبت کا خزانہ بن گیا۔ یہ سبق بھی دے گیا کہ کہانیاں صرف تفریح نہیں ہوتی بلکہ وہ دلوں کو جوڑنے اور انسان کو بہتر بنانے کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں۔ یہی دادی اماں کی کہانی کے صندوق کا اصل راز اور سب سے قیمتی تحفہ تھا۔